السلام علیکم۔ وانیمباڑی میں وسیم اکرم نام کے ایک بھائی کو، جن کا تعلق یم کے سیاسی پارٹی سے تھا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ ان کی موت اس طرح واقعہ ہوئی ہے کہ سننے والوں کو تعجب ہوتا ہے، سننے والا خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ وانیمباڑی کی یہ خبر تشویشناک ہے۔ یہ کرورتا کے ساتھ ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قتل کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ مسلمان ہی ہے۔ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ ایک دو دن میں معاملہ سب کے سامنے آئے گا۔ اس وقت ہم جیسے لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ تمل ناڈو میں ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بہت تشویشناک ہے۔ یہ حادثہ کیوں پیش آیا، اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں کون کون شامل ہیں، یہ سب دیکھنے کی باتیں ہیں۔ مگر ایک بات جو کہ روز روشن کی طرح یہ ہے، وہ یہ ہے کہ مرحوم وسیم اکرم ایک سیاسی کارکن تھے۔ ملک اور سماج کے کاموں میں وہ حصہ لیتے تھے۔ ان کا کل وانیمباڑی میں قتل ہو گیا ہے۔ ان کی بیوی اور ایک لڑکا ہے۔ کہا جاتا ہے، دعا ہے کہ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا کرے۔ خدا حافظ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب وی ایم خلیل الرحمن سے اردو میں خبریں سنیے گا۔ کورونا وبا کی صورتحال پر اعلیٰ سطحی میٹنگ۔ وزیر اعظم مودی جی نے لیا حالات کا جائزہ، آگے کی حکمت عملی پر غور و خوض۔ ملک کی چند ریاستوں میں کورونا انفیکشن کی تشویشناک صورتحال کے درمیان حالات کا جائزہ لینے کے لیے جمعے کو وزیر اعظم مودی جی نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ طلب کی۔ اس دوران انہوں نے کورونا کے تازہ حالات کی جانکاری لی اور ریاستوں سے کہا کہ وہ اس سے نپٹنے کے لیے کثیر طریقے سے حکمت عملی پر توجہ دیں۔ اس دوران وزیر اعظم نے ملک میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کی سہولیات اور تیاریاں، طبی آکسیجن کی دستیابی اور ویکسین کی پیداوار، فراہمی اور تقسیم پر خصوصی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ میں بنیادی طور پر ان ریاستوں کے بارے میں بات چیت کی گئی جن میں کورونا انفیکشن جیسے مہاراشٹر اور کیرلا میں زیادہ معاملے ہیں۔ وزیر اعظم کو پورے ملک کی ہر ضلع کے تعلق سے صورتحال اور وہاں کی جانے والی تحقیقات اور دیگر اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ مسٹر مودی نے
وائرس کی نئی اقسام کو ٹریک کرنے کے لیے جو اقدام ضرورت ہیں ان پر زور دیا۔ ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ وائرس کی نئے ویریئنٹ کے بارے میں ڈیٹا متعلقہ ایجنسیوں اور اداروں کے ساتھ شیئر کریں۔ وزیر اعظم نے کووڈ ایمرجنسی پیکیج 1 کے تحت بچوں کے لیے اسپتالوں میں بستروں کی گنجائش اور دیگر سہولیات میں اضافے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ریاستوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ دیہی علاقوں میں بنیادی دیکھ بھال اور بلاک سطح کے صحت کے بنیادی ڈھانچے کو ضروری سہولیات سے آراستہ کریں۔ ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ضلع سطح پر کرونا اور میوکورونیکوسس کے انتظام میں استعمال ہونے والی ادویات کے لیے بفر اسٹاک برقرار رکھیں۔ وزیر اعظم مودی جی نے آئندہ تہواروں کے پیش نظر ملک میں کورونا کی صورتحال اور ویکسینیشن مہم کے سلسلے میں افسران سے بات چیت کی۔ اس دوران ویکسینیشن کی صورتحال اور کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے آگے کی حکمت عملی پر غور و خوض ہوا۔ اس میٹنگ میں مرکزی سیکریٹری برائے داخلہ اجے بھلا، شہری ترقیات کے سیکریٹری، سڑک ٹرانسپورٹ کے سیکریٹری، کابینہ کے سیکریٹری، پی ایم او کے پرنسپل سیکریٹری، ہیلتھ سیکریٹری سمیت کئی بڑے افسران موجود تھے۔ کورونا وبا کو روکنے کے لیے ہماری حکومتوں کی طرف سے بہت کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حکومتوں کا ساتھ دیں اور اس وبا کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے صحیح کریں۔ وقت کی یہی ضرورت ہے۔ دوبارہ سرکار کیمپوں کی کامیابی پر ممتا کا اظہار تشکر۔ اب تک 3 کروڑ سے زائد افراد مستفید ہوئے ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے جمعے کو کہا کہ ریاست میں جاری دوبارہ سرکار کیمپوں میں ابھی تک 3 کروڑ سے زائد افراد مختلف اسکیموں کا فائدہ اٹھانے پہنچے ہیں۔ یہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ریاستی سرکار کی ایک مہم ہے۔ کانگریس کا یو پی میں پرتیجنا یاترا نکالنے کا اعلان۔ عوامی رابطہ مہم کے تحت قافلہ 12,000 کلومیٹر تک مختلف گاؤں اور قصبوں سے ہو کر گزرے گا۔ کانگریس کے 2022 میں مجوزہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اتر پردیش میں پرتیجنا یاترا نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست کے دورے پر آئیں کانگریس کی قومی جنرل سیکریٹری اور اتر پردیش کی انچارج پرینکا گاندھی نے آج جمعے کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایڈوائزری کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کی، جس کے بعد انہوں نے پرتیجنا یاترا نکالنے کا اعلان کیا۔ ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں کانگریس کے ریاستی صدر راجے کمار للو کے علاوہ دیگر 37 عہدیدار موجود تھے۔ پرینکا گاندھی نے میٹنگ میں کہا کہ ہم وچن نبھائیں گے، نام سے پرتیجنا یاترا نکالیں گے جو ریاست میں تقریباً 12,000 کلومیٹر تک چلے گی اور گاؤں، پنچایتوں و قصبات سے ہو کر گزرے گی۔ پرینکا گاندھی آج صبح تقریباً 10 بجے مال ایونیو میں واقع پارٹی ہیڈ کوارٹر پہنچی۔ انہوں نے سب سے پہلے بھارت رتن آن جہانی گووند ولبھ پنت کی جننی کے موقع پر ان کی تصویر پر گل پوشی کی۔ واضح رہے
کہ پرینکا گاندھی تقریباً ایک ہفتہ اتر پردیش میں قیام کریں گی۔ ابھی ان کے 12 ستمبر تک کے پروگراموں کو قطعی شکل دی گئی ہے۔ اس دوران وہ اپنی والدہ سونیا گاندھی کے پارلیمانی حلقے رائے بریلی بھی جائیں گی اور 12-13 ستمبر کو رائے بریلی میں پارٹی کارکنوں عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کریں گی۔ اتر پردیش میں کانگریس کی عظمت رفتہ بحال کرنے کے لیے پرینکا گاندھی سخت محنت کر رہی ہیں۔ ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں آئندہ اسمبلی الیکشن کے لیے انتخابی مہم اور پروگرام پر غور کیا گیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ ہم کبھی اختیار کے بھوکے نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم لوگوں کی خدمت کر کے آگے بڑھے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو کام میں نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جموں و کشمیر میں 2.5 برسوں میں کیا، موجودہ سرکار 7 برسوں میں اس کا عشر بھی نہیں کر سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر کی ترقی کے متعلق جو کچھ ہم اخباروں اور ٹیلی ویژن پر پڑھتے سنتے ہیں، زمینی سطح پر وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ دوستو، اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ جسے صبر نجات نہیں دے سکتا، اسے بے صبری ہلاک کر دیتی ہے۔ دھوکہ بدبختی کا دروازہ ہے۔ مصائب و آلام میں صرف اللہ کو یاد کرو۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی بد دعا شعلے کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر تکلف کرو۔ کردار ایک ایسا ہیرا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ سکتا ہے۔ انسانی خدمت میں عظمت ہے۔ یہ اقوال بھی بہت اچھے ہیں، قیمتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔